18ویں صدی میں ہانشو اور شوگن کی آمدنی کا ذریعہ چاول کی کاشت تھی۔ اس دور کے تاجروں نے اپنے منافع کے لیے جب چاول کے علاوہ دیگر اجناس کو بھی بازار میں متعارف کروایا تو چاول کے استعمال اور قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، جس پر قابو پانے کے لیے شوگنیٹ نے کرنسی کو زائد مقدار میں چھاپنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کساد بازاری بڑھ گئی اور جاپان افراط زر کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ سن 1736 میں توکوگاوا سلسلے کے 8ویں شوگن نے چند اصلاحات نافذ کی جنہیں کیوہو نو کائے کاکو کہا گیا۔ ان اصلاحات کے تحت چاول کے علاوہ دیگر اجناس پر بھی ٹیکس عائد کیا گیا تاکہ حکومتی خزانے میں پیدا ہونے والے مالی خسارے کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون کینیاکوری کفایت شاری کے ذریعے شوگن اور ہانشو کے اخراجات کو کم کیا گیا، جبکہ شوگنیٹ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دائمیوس سے فنڈ لیا گیا۔ فنڈ کے حصول کے لیے تجارتی اشیاء پر بھی ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا۔ اس دور میں ایک اور رجحان بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مقروض اور مفروق الحال طبقات ایدو موجودہ ٹوکیو آ کر قسمت آزمائی کرنے لگے۔ آج بھی جاپان میں یہ رجحان عام ہے۔ شوگنیٹ کی جانب سے کی جانے والی اصلاحات کے تحت مختلف جرائم کی سزاؤں میں بھی رد و بدل کیا گیا، جبکہ عام افراد سے ملکی امور سے متعلق تجاویز کے لیے پبلک پوائنٹس پر ایسی بکس بنا کر رکھی گئی جن کے ذریعے وہ شکایت اور تجاویز حکومت تک پہنچا سکے۔ سن 1783 سے 1787 تک جاری ایک خوفناک قحط کے باعث کئی لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس قحط کے دوران چاول اور اجناس کے ذخائر لوٹنے اور بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ان بغاوتوں کو رد کر دیا گیا۔ سن 1787 سے 1793 کے دوران ایک اور اصلاحی پروگرام کے ذریعے چاول اور دیگر اجناس کو ذخیرہ کرنے کا اہتمام کیا گیا اور ان عام کسانوں کو جو شہروں میں آ بسے تھے دوبارہ ان کی آبائی زمینوں پر بھیج دیا گیا۔ تاجروں اور مالدار طبقے کی نمود و نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ قحط زدہ طبقات مزید احساس محرومی میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اس پابندی کے خلاف خود شوگن حکومت کے عہدیداروں نے بھی آواز بلند کی۔ 18ویں صدی میں مغربی طاقتوں کے جہاز جاپان کے سمندروں میں منڈلانے لگے۔ اس سے قبل 16ویں صدی کے آخر میں روس بھی سائبیریا پر قبضہ کے بعد جاپان کے ساحلوں کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے ہوکائیدو کے قریب جزائر پر آمد و رفت شروع کر دی تھی۔ 18ویں صدی میں شوگن حکومت چونکہ ہوکائیدو تک تھی، لہٰذا حکومت نے جاپان کی حدود کے تعین کے لیے باقاعدہ نقشہ بنانے کا پروگرام بنایا اور اس کام کی جزوی ذمہ داری مامیا رنزو نامی فرد کو دی گئی، لیکن اس کام کی تکمیل اینو تڑاتک نے کی۔ سن 1806 میں روس نے سفارتی تعلقات کی بحالی کے پیغام کے ساتھ اپنا سفیر جاپان بھیجا، لیکن جاپانی حکومت نے اسے مسترد کر دیا۔ سن 1808 میں برطانیہ کا ایک جہاز ناگاساکی آیا اور اپنے روایتی حریف فرانس کے حلیف ہالینڈ کی تجارتی گودی پر حملہ کر دیا، جو کھلم کھلا جاپانی قوانین اور اس کے جغرافیائی سرحدوں کی خلاف ورزی تھا۔ سن 1825 میں جاپان نے غیر ملکی جہازوں کے جاپان کے قریب آنے کی صورت پہ ان پر حملہ کرنے اور انہیں غرق کر دینے کا حکم جاری کیا اور 1837 میں گولہ باری کرتے ہوئے ایک امریکی جہاز کو جاپانی ساحلوں کے قریب نہ بھٹکنے دیا۔ ان حالات میں اب دو مختلف خیال گروپ پیدا ہو گئے، جن میں سے ایک اس خیال کا حامی تھا کہ مغربی طاقتوں سے ٹکرانا جاپان کی تباہی ہوگا، جبکہ دوسرا گروپ ساکوک آئسولیشن برقرار رکھنے کے حق میں تھا۔ سن 1833 میں ایک بار پھر قحط نے جاپان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو 5 برس تک جاری رہا۔ اس قحط کے دوران کسانوں نے بغاوت کر دی، جس سے شوگنیٹ کی طاقت کو مزید نقصان پہنچا۔